علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن کے متعلق کچھ باتیں کریں گے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سب سے آخری کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے۔ اب قرآن مجید کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ یہ کس پر نازل ہوئی؟ سبھی جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ کون سی کتاب ہے یہ بھی سبھی جانتے ہیں کہ قرآن مجید آخری کتاب ہے، آخری نبی پر نازل ہوئی ہے، آخری کتاب ہے، اور اس پر ایمان لانا ہم سب پر فرض ہے، کیونکہ جب تک کوئی قرآن مجید پر اور اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ اب اس کتاب کو، جو بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس کو ہم نے اپنے پس پشت ڈال دیا، پیچھے ڈال دیا۔ ہم نے اس کو اپنی الماریوں اور گھروں تک محدود کر لیا۔ ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں، اس کو جانا ہی نہیں، اس کو پرکھا ہی نہیں کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس چیز کا، کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے ہمیں منع فرمایا ہے، اس میں لکھا کیا ہوا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ کوئی آپ کے لیے گفٹ لے کر آتا ہے تو گفٹ جو ہے وہ یعنی کہ لکھا ہوتا ہے کسی اور زبان میں، یعنی کہ اس کے اوپر جو میسج دیا ہوتا ہے کسی اور زبان میں دیا ہوتا ہے، تو آپ کو وہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، لیکن آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس آدمی کے پاس جاتے ہیں جو اس زبان کو جانتا ہوگا اور جو آپ کو پڑھ کر سنائے گا کہ یہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا ہمارے لیے، کیا اس نے بتایا، کیا ہماری تعریف کی ہے، یا ہمیں کس چیز کا گفٹ کس چیز کا ملا ہے، یا اس کے اندر اب گفٹ ہی آ جائے نا، خالی گفٹ ہی ہے تو اس کو کور خوب اچھی طرح سے جلدی جلدی کھولیں گے تاکہ اس میں دیکھیں کہ اس میں گفٹ ہے کون سا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب اگر اس کے اوپر کوئی میسج ایسا آ جائے کہ جو سی زبان ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو ہم اس کے پاس جائیں گے نا جس کو یہ سمجھ آتا ہوگا اور پوچھیں گے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، ہمارے لیے کیا میسج دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید نازل کیا ہے تو ہمارے لیے یہ ایک میسج ہے، اس میں بہت زیادہ یعنی کہ احکامات ہیں، بہت ساری چیزوں سے منع کیا گیا ہے، بہت ساری چیزیں حلال ہیں، بہت ساری چیزیں حرام ہیں۔ تو یہ ہم نے کبھی جانا ہی نہیں کہ اس میں ہے کیا، ہم نے کبھی پرکھا ہی نہیں، ہم نے کھول کے ہی نہیں دیکھا کہ قرآن پاک یعنی کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے، کبھی کھولا ہی نہیں ہے، الماریوں میں بند پڑا ہوا ہے، اور ویسے ہی ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم بڑے قرآن مجید کی بہت زیادہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہ خود ہی لے لیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس لیے یہ اس کتاب کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے الماریوں میں بند کر کے سجا کے رکھ دیا، سالوں سال پڑا رہتا ہے قرآن مجید، کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی چیز ہے یا نہیں ہے۔ اب ایک جو ویڈیو تھی وہ بہت دلچسپ ویڈیو بنائی گئی اس کے متعلق کہ قرآن پاک کے متعلق، کہ قاری صاحب کو وہ دعوت پہ بلاتے ہیں تو قاری صاحب آتے ہیں دعوت پہ، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پیسے رکھ دیتے ہیں نا، ٹیبل کے اوپر پیسے رکھ دیتے ہیں، تو آندھی آتی ہے تو قاری صاحب پیسے اٹھا کے ان کے خود تو باہر وہ نکل جاتے ہیں، وہ قاری صاحب جو ہیں پیسے اٹھا کے تو قرآن مجید میں رکھ دیتے ہیں۔ اب وہ سوچتے ہیں، پیسے ڈھونڈتے رہتے ہیں، جب قاری صاحب چلے جاتے ہیں پیسے ڈھونڈتے رہتے ہیں، پیسے ملتے نہیں ہیں۔ اب وہ سوچتے ہیں کہ شاید قاری صاحب نے اٹھا لیے ہوں گے۔ اب قاری صاحب کو وہ بلاتے نہیں ہیں، قاری صاحب کو وہ راستے میں ملتے ہیں تو منہ موڑ لیتے ہیں، بلاتے نہیں ہیں۔ جب قاری صاحب تقریباً سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، جب سال کا عرصہ گزرتا ہے تو پھر وہ قاری صاحب پھر دوبارہ بلاتے ہیں کہ ہم اس کی انسلٹ کریں گے، ہم اس کی بے عزتی کریں گے، اور اسی کو بلا لیتے ہیں دوبارہ۔ پھر جب وہ دوبارہ کھانے پہ بلاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے نا، وہاں پہ وہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے پیسے چرائے تھے، اور یہ وہ بات کرتے ہیں تو قاری صاحب رونے لگ جاتے ہیں۔
تو وہ کہتے ہیں کہ آپ رو کیوں رہے ہیں، آپ نے کہتے پیسے اٹھائے تھے، کہتے ہاں جی، قاری صاحب کہتے میں نے اٹھائے تھے، کہتے آپ نے چوری کی، آپ نے اس طرح سے کیا، باتیں سناتے ہیں، پھر قاری صاحب رونے لگ جاتے ہیں۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ روئے کیوں؟ تو قاری صاحب کہتے ہیں کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس لیے نہیں رو رہا کہ آپ لوگوں نے میرے پہ الزام لگایا، اس لیے رو رہا ہوں کہ پورا سال گزر گیا، آپ لوگوں نے قرآن مجید جو ہے نا وہ کھول کے نہیں دیکھا۔ تو دیکھیں کہ یہ قرآن پاک کی اتنی سی ہمارے دلوں میں قدر ہے، اتنی سی اہمیت ہے، اتنا سا ہم جو ہے نا قرآن مجید کو جانتے ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں لکھا کیا ہے، ہمارے بارے میں جو ہے وہ کیا بات کی ہے، کس چیز کا ہمیں حکم دیا، ہم نے کبھی جانا ہی نہیں ہے۔ کبھی اگر دوست ناراض ہو جائے تو اس کی بڑی فکر ہوتی ہے، ماں باپ بہن بھائی سب کی بڑی فکر ہوتی ہے، لیکن اللہ کی کوئی فکر نہیں ہے، جس نے ہمیں زندگی اور موت دی، موت کا مالک ہے، جس نے ہمیں یعنی کہ وہ سارا کچھ جو ہے وہ یعنی کہ رزق دیا ہے، ہمیں جینے کا طریقہ سلیقہ جو ہے وہ ہمیں سارا کچھ، ہمیں آسائشیں دی، ہمیں خواہشیں جو ہماری خواہشیں ہیں اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں، تو اس کا ہمیں ہے ہی نہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری زندگی جو ہے وہ گزار کر ہمیں بتلائی ہے کہ کس طرح سے عبادت کرنی ہے، کس طرح سے ساری چیزوں کو مینج کرنا ہے، ہر چیز جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتا دیا، لیکن پھر بھی ہم جو ہے نا اس کو نہیں کرتے، کوئی جانتے نہیں ہیں۔ لیکن آپ گھبرائیے مت، انشاءاللہ اب آپ کی بہن جو ہے آپ کے لیے قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر لائی ہے، تو انشاءاللہ میں سٹارٹ کرنے والی ہوں ترجمہ اور تفسیر۔ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور سیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا لکھا ہے۔ آپ کو اس میں آپ اپنے آپ کو ڈھونڈیں کہ ہم قرآن پاک میں کدھر ہیں، اپنے آپ کو ڈھونڈیں، دوسروں سے سننے کی بجائے خود پڑھیں اور عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔